اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیات نمبر 18 تا 27 میں روز قیامت کفار و مشرکین کے انجام کا بیان۔ کمزور لوگ اور ان کے سردار ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اعلان برات کرے گا اور کہے گا کہ اس انجام کے تم خود ذمہ دار ہو۔ اس کے برعکس اہل ایمان جنت میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ توحید اور شرک کے بارے میں ایک مثال۔ اللہ اہل ایمان کو اس دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر جیسی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا اڑا کر لے جائے گی۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں اپنے نیک اعمال کے ذریعے کمایا ہوگا، ان میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ ذلك هو الضلال البعید۔ یہ ان کی انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خاص مصلحت کے ساتھ بامقصد پیدا کیا ہے؟ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اور قیامت کے دن جب سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ اپنے متکبر سرداروں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے کہنے پر عمل کرتے تھے، تو کیا آج تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہم پر سے ہٹا سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم۔ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی ضرور تمہیں دکھا دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ اب تو خواہ آہوزاری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، بہرحال ہمارے لیے یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ اور جب سب باتوں کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، مگر صرف اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو اپنی طرف بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا۔ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم۔ سو اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں
اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اس سے پہلے تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، بے شک میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بلا شبہ ظلم کرنے والوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں جنت کے ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ تحیتهم فیہا سلام، وہاں ایک دوسرے کے لیے ان کی یہی دعا ہوگی کہ تم پر سلامتی ہو۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ خوب مضبوط اور شاخیں آسمان تک بلند ہوں۔ کلمہ طیبہ سے مراد توحید اور اس پر مبنی عقائد و نظریات ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہو۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور ناپاک کلمہ کی مثال ایک ایسے خراب درخت کی سی ہے کہ اس کی جڑ کو کسی قسم کا جماؤ نہ ہو، اور جب چاہا زمین کے اوپر سے اکھاڑ پھینکا۔ کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ شرک اور شرک و کفر پر مبنی عقائد و نظریات ہیں۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ ظالموں کو گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔